السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان حمزہ رفت۔ ہمارا شاعری اور ادب کے حوالے سے یوٹیوب چینل ہے سپنوں کی جاگیر، تو اس پہ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، خطہ پٹھوار جو بہت وسیع ایک خطہ ہے اور اس میں بہت سے علاقے شامل ہیں، کشمیر کے پہاڑوں سے لے کر گجرہان، چکوال اور جہلم کے میدانوں تک خطہ پٹھوار پھیلا ہوا ہے، جس نے بہت سے عظیم لوگ پیدا کیے، نگینے پیدا کیے، جنہوں نے ہر شعبے میں نام پیدا کیا۔ ایسا ہی ادب میں ایک نام سید اختر امام رضوی صاحب کا ہے، جن کی شخصیت کے بہت سے پہلو ہیں، جن میں شاعری، کالم نویسی، ریڈیو براڈ کاسٹر، ڈرامہ رائٹنگ، اور ان کا جو پروگرام ریڈیو پر چلتا رہا راول راویل کے حوالے سے، اس کے علاوہ محب اہل بیت تھے، اہل بیت کے حوالے سے ذاکر تھے بہت اچھے، اور اس کے علاوہ حکمت میں بھی حکیم بھی تھے اور ٹیچر بھی تھے، اور یہ سارے پہلو ایک شخصیت کے ساتھ منسوب ہیں۔ اور جو سب سے مشہور ان کا شخصیت کا پہلو ہے وہ ہے شاعری کا۔ تو چند انتخاب کے شعر پڑھوں گا ان کی شخصیت کے حوالے سے، جو کچھ سنا سینئر سے سنا۔ چونکہ میں ثاقب امام رضوی صاحب کا شاگرد ہوں شاعری میں، اس حوالے سے مجھے اختر امام رضوی صاحب کے حوالے سے کافی کچھ سننے کو ملا، ان کی ادبی سرگرمیوں کے حوالے سے ادبی۔ تو آپ اردو کے جو مستند شاعر شاکیب جلالی کے شاگرد تھے، اردو میں اور غزل میں، اردو شاعری میں آپ شاکیب جلالی کے شاگرد تھے، ان سے اکتساب فن حاصل کیا، اور ان کے جو اشعار ہیں میں چند آپ کے سامنے نمونے کے طور پر پیش کروں گا، پھر آپ دیکھیں کہ کتنی زبردست ان کی کرافٹ ہے۔ جو اہل ادب لوگ ہی ظاہر بات ہے یہ ویڈیو سنیں گے کہ جب گجرخان میں پنڈی میں ادب اور شاعری، اردو شاعری اور پٹھواری کے حوالے سے بات ہوگی تو پہلا نام جو لیا جائے گا وہ اختر امام رضوی سرکار کا نام ہے۔ تو بات کچھ یوں ہے کہ جو ان کا چند انتخاب ہے اس میں آپ دیکھیں گے اس کی کرافٹ کتنی بہترین ہے، اس کا تمثیل نگاری اور استعارہ اور اس کا اسلوب۔ یہ شعراء جو باقی شاعروں سے تعلق رکھتے ہیں وہ اس کو محسوس کریں، یہ کتنی عظیم چیزیں لکھ کر گئے ہیں وہ۔ تو بہت سے لوگ ان کا انتخاب کرتے رہے ان کی شاعری میں سے۔ شام کی تنہائی ان کی کتاب جو شائع ہوئی 2008 میں، تو اس میں سے چند اشعار کے ان کے اشعار کہ وہ میرے سامنے منظر اچھال دیتا ہے، وہ میرے سامنے منظر اچھال دیتا ہے، نظر اٹھاؤں تو آنکھیں نکال دیتا ہے، سرشت اس کی خنک چاندنی سہی لیکن وہ چاند سارا سمندر ابال دیتا ہے، اور تیری نظر میں نئی زندگی کے موسم ہیں، تیری نظر میں نئی زندگی کے موسم ہیں، تیرا خیال میری موت ٹال دیتا ہے۔ اور ایک جو ان کا زبان زدیام شعر کہ جب محبت سے کوئی ملتا ہے، جب محبت سے کوئی ملتا ہے اپنی اوقات بھول جاتا ہوں، اور لکھتے ہیں کہ آج بھی ان کی آنکھیں ان کے چہرے میرے ہمدم ہیں، لوگ جانے قبروں میں کیا دفناتے رہتے ہیں۔ اور ایک اور شعر لکھتے ہیں کہ ہم نہیں کھل سکے زمانے پر، سانپ بیٹھے رہے خزانے پر۔ اور ان کی جو مشہور ایک غزل اردو شاعری میں جنہوں نے اختر امام رضوی صاحب کو سنا ہوا ہے اور جو ان کی شاعری پڑھی ہوئی ہے، تو اگر انہیں انتخاب کرنے کا کہا جائے کہ ان کی شاعری کا انتخاب کرو
تو یہ غزل ضرور وہ سناتے ہیں. اس کے شعر میں 2 سناتا ہوں آپ کو کہ مجھ سے نفرت کی عجب راہ نکالی اس نے، مجھ سے نفرت کی عجب راہ نکالی اس نے، میرے دشمن سے بہت دوستی پالی اس نے. مجھ سے نفرت کی عجب راہ نکالی اس نے، میرے دشمن سے بہت دوستی پالی اس نے. وہ میرے در کی روایت سے بہت واقف تھا، میرا سر مانگ لیا بن کے سوالی اس نے. اور ایک جو ان کی کچھ اشعار ہیں جو مجھے بہت پسند ہیں. لکھتے ہیں کہ تجھ میں میری ہی جان ہو جیسے، تجھ میں میری ہی جان ہو جیسے، پر کوئی درمیان ہو جیسے، پورے پر کھولنے سے ڈرتا ہوں، میری پہلی اڑان ہو جیسے. اور لکھتے ہیں کہ ایک اور چند اشعار ہیں جو مجھے پسند ہیں، میں صرف ان کا انتخاب ہی پیش کروں گا. تو لکھتے ہیں کہ جتنے موسم اٹھے تھے اندر سے، میں نے اونٹوں پہ مار ڈالے ہیں، روشنی پی کے جی رہے تھے جو لوگ، اب وہ اندر سے کتنے کالے ہیں. چاند بھی اب ضرور پگھلے گا، چاند بھی اب ضرور پگھلے گا، میرے آنسو نکلنے والے ہیں. اور چند اشعار، ایک دو اور اشعار سنا کے میں اجازت چاہوں گا. تو آپ مجھے بتائیے گا کہ آپ کو کیسا لگا یہ جو انتخاب میں نے کیا. تو اس انتخاب کو آپ نے کیسا محسوس کیا، آپ نے مجھے بتانا ہے. تو چند انتخاب کے شعر پڑھوں گا، اس کے بعد آپ نے خصوصاً گجرہان کے لوگوں نے بتانا ہے، نوجوان شعراء جو آ رہے ہیں انہوں نے بتانا ہے، اور راولپنڈی ڈسٹرکٹ کے نوجوان شعراء نے، اور پورے پاکستان سے تقریباً بتائیں آپ کو کیسا لگا، اور کون سے جو شاعر ہیں ان کا انتخاب، اور اس پر ویڈیو بنانی چاہیے اپنے پسندیدہ شعراء کے والے سے بتانا ہے. تو میں ایک دو اشعار کے بعد آپ سے اجازت چاہوں گا. لکھتے ہیں کہ رنگ کی آنچ سے جلتا ہوا خوشبو کا بدن، رنگ کی آنچ سے جلتا ہوا خوشبو کا بدن، آنکھ اس پھول کی تصویر میں کیا کیا دیکھے. میں ہر ایک حال میں تھا گردش دوراں کا می، جس نے دنیا نہیں دیکھی میرا چہرہ دیکھے. اور لکھتے ہیں کہ پھر وہی دھند میں لپٹا ہوا پیکر ہوگا، کون بیکار میں اٹھتا ہوا پردہ دیکھے. اور آخری شعر ان کا بہت اچھا خوبصورت شعر کہ یوں بھی نہیں کہ ہم نے نظارہ نہیں کیا، یوں بھی نہیں کہ ہم نے نظارہ نہیں کیا، لیکن کسی کو آنکھ سے میلا نہیں کیا.